اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کو فرعون کی آل سے نجات دلوائی کہ وہ آپ کو سخت عذاب چھکاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بے شک اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ قوم یہود کو ایک مرتبہ پھر انعامات یاد دلوائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیا پاک میں بنی اسرائیل کو جو آل فرعون ان پر مظالم ڈھاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات کا ذکر فرمایا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ فرعون کو خواب آیا کہ بیت المقدس سے آگ اٹھی ہے، آگ بھڑکی ہے اور وہ آگے بڑھتی چلی گئی ہے، اور اس نے قبطیوں کو جلا دیا ہے اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا۔ پھر دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے فرعون کے تخت کا کام تمام کر دیا ہے، تخت اس کا الٹا کے رکھ دیا ہے۔ اس نے معبرین کو بلایا جو اس کام کے ماہر تھے خواب بتلانے کے، ان کو اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے اس پر فرعون کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کا کام تمام کر ڈالے گا اور مصر پر حکومت کرے گا۔ اس وقت اس کے بعد فرعون نے جتنے بچے پیدا ہوئے ان کو ذبح کروا دیتا تھا، یا اس کی ایک وجہ اور بیان کی کہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر بچے بہت زیادہ ہوتے تھے، ان کے ہاں بہت زیادہ کثرت ہوتی تھی۔ فرعون نے اس لیے بچے ذبح کروا دیے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تعداد میں اتنے ہو جائیں کہ جناب والا یہ مصر پر قبضہ کر دیں، یعنی اس کو اپنے تخت کا ڈر لگ گیا کہ کہیں میرے تخت کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس پر بھی اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ آل فرعون سے مراد فرعون کا لشکر ہے، جو فرعون کا گروہ ہے، اور فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے، یہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، یعنی یہ اس کا لقب تھا۔ فرعون نام اس کا یہ ہے ولید بن مصعب، یہ اس کا نام مفسرین لکھا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے لوگ آل فرعون کے مظالم کا بہت زیادہ شکار ہو چکے تھے۔ ان پر وہ اس طرح کے ظلم کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کو کنیزیں بنا لیا گیا، یعنی غلام بنا لیا گیا۔ گویا اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو غلامی کا دور ہے یہ بڑی دیر پہلے سے چل رہا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کروا دیا جاتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے جو نوجوان لوگ تھے ان سے بہت زیادہ مشکل قسم کا کام لیا جاتا تھا، بھاری کام لیا جاتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کی بہت زیادہ توہین کی جاتی، ان پر ذلت مسلط کی جاتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ بوڑھوں کو ذلیل کرے وہ فرعون کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اس طرح تنگ کیا جاتا تھا کہ ان پر روزانہ کی بنیاد پہ ٹیکس عائد کر دیا گیا کہ تم نے اتنا ٹیکس روزانہ پے کرنا ہے۔ اور جو خواتین تھیں، یعنی جو نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں، ان کو بغیر نکاح کے وہ اپنے استعمال میں لے آتے۔ اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کی خواتین تھیں
ان کو سود پر کاٹنے کے لیے لگا دیا گیا۔ یعنی اس طرح کے ظلم، اس طرح کے ستم، اس طرح کی مصیبتیں بنی اسرائیل پر مسلط کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مصیبتوں کو اپنے بندے، اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام مصائب سے نجات دلوائی۔ گویا فرعون نے سارا پروپیگنڈا اس لیے کیا تھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو مصر پر قابض ہو جائے اور میری حکومت کا کام تمام کر دے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرعون کی یہ خواب ادھورا کا ادھورا ہی رہ گیا، اللہ رب العزت کو جو منظور تھا اس نے کر ڈالا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، اللہ کا یہ ارادہ تھا، تو اللہ رب العزت نے کر دیا۔ اور جو فرعون کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری طور پہ پرورش ہے، وہی بھی فرعون کے گھر۔ تو اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، عذاب اور نجات۔ گویا عذاب پر صبر کرنا یعنی تکلیفوں پر صبر کرنا، اور نجات پر شکر کرنا، یہ دو چیزیں ملتی ہیں۔ یعنی جب کبھی بندے پر مشکلات وقت آ جائے، عذاب آ جائے، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اس پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ اور جب کبھی اللہ رب العزت نجات عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے، کرم فرما دے، تو پھر اس کا بے جا جو ہے وہ نہیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی دکھ آ جاتے تب تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، ہم یہ خاص کر شادی بیاہ کا موسم ہے، وہاں پہ تutiیاں چل رہی ہوتی ہیں، باجے چل رہے ہوتے ہیں، بینڈ چل رہا ہوتا ہے، بھئی یہ دکھ میں بھی ایسا کر لیا کرے نا، جب کبھی فوتیدگی ہو جائے تو پھر دکھ میں بھی ایسا کر لے جی، وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی، بندہ اچھا نہیں لگتا۔ بھئی سکھ پر اگر آپ قرآن پڑھیں گے، نعت شریف پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروائیں گے، نعتیں پڑھائیں گے، تو کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دکھ کے رشتے اللہ سے جوڑ رکھے ہیں، سکھ کے رشتے اللہ سے نہیں جوڑے۔ دکھ کے رشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رکھے ہیں، سکھ کے رشتے نہیں جوڑے۔ تو عذاب پر صبر کرنا، نجات پر شکر کرنا، یہی اصل طریقہ ہے۔ اور صبر اور شکر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بہترین ذرائع ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔